الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں خاتم النبیین سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پروردگار، جیسے تو نے ہمیں دنیا میں آپ کی امت بنایا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ حضرات، گزشتہ دو خطبہ جمعہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور کردار اور ہمارے معاشرے کو اس سے سیکھنے کے اہم عبرت اور نصیحتوں کی طرف باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک آخری نمایاں صفت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان کی خلافت اور کارناموں پر بحث ہوگی انشاءاللہ، وہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں غور کیا کہ جب بھی وہ کسی آدمی کے جنازے پر شریک ہوتے تھے تو یا قبر کے مناظر کا ذکر آتا تھا یا قبر کا ذکر آتا تھا تو بے انتہا روتے تھے، یہاں تک کہ قبر وغیرہ پر جب جاتے تھے تو ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بہت لمبی اور بڑی تھی۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور راویوں نے بتایا ہے کہ ان کی داڑھی بہت لمبی اور بڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن ابی بکر جب انہیں قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں گھسے تھے تو ان کی داڑھی پکڑ کر کے ہی ان سے کہا تھا کہ اس بڑھاپے میں آپ خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ناسل کا لفظ استعمال کیا تھا، اے بڑی داڑھی والے بوڑھے آدمی۔ اور اس کے باوجود بھی اتنی شدید طریقے سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ راوی نے پوچھا کہ آپ کے پاس جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، پل صراط کا ذکر کیا جاتا ہے، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا شدید نہیں روتے ہیں، قبر کے مناظر یا قبر کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسانی سے نپٹ جائے تو پھر بقیہ منزل آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر قبر کی یہ پہلی منزل آسانی سے نہ نپٹے، مشکل ہو جائے، تو بقیہ منازل کا نپٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قبر کے مناظر دیکھ کر کے، قبر کے مناظر سن کر کے، ان کا تذکرہ سن کر کے، قبر دیکھ کر کے میری آنکھوں سے بے انتہا آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کو سامنے رکھیے اور اپنے لوگوں کے حالات دیکھیے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے جاتے ہیں یا اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے معاملات، دنیا بھر کے بکواس، دنیا بھر کے کام، دنیا بھر کے معاملات یاد آ جاتے ہیں۔
सियासत से लेकर के घरेलू लड़ाई झगड़े तक सारी चीजें उस बीच में बहस कर लेते हैं जब तक मुर्दे को दफन करने का या उसके जनाजे पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं होती है कि एक दिन इस चारपाई पर हमारी लाश होगी और लोग ऐसे आएंगे और हमारे बारे में दुआएं मगफरत करने के बजाय अपने अपने मामलात डिस्कस करेंगे और हमें छोड़ करके कब्र के हवाले करके चले जाएंगे। ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत और किरदार से हमारे और आपके लिए सीखने की सबसे बड़ी और बुनियादी बातों में से एक बात है। जब भी किसी को वफात पाते हुए देखें, मौत का तज़किरा सुने, क़यामत का तज़किरा सुने, कब्र का तज़किरा सुने, किसी के जनाजे पर जाएं तो उसकी जगह अपने आप को रख करके सोचें और गौर करें कि कल हमें यहीं आना है और इन्हीं मामलात और हालात से गुज़रने हैं। अगर जवाब न दे सके, अगर मंजिल आसान ना हुई, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम ना हुआ तो फिर हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के लिए आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 12.5 साल रही है और वो खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे लंबी मुद्दत तक खिलाफत करने वाले खलीफा हैं। 12.5 साल तक उन्होंने मसनद खिलाफत को संभाला है और 12.5 साल खिलाफत संभालने के बाद 88 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई है ज़िलहिज्जा के महीने में। जाहिर सी बात है, इस्लाम के काफ़िले जिहाद या फुतूहात जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में भी ये काफ़िला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और ऐसे ऐसे इलाके फुतूहात में शामिल हुए कि इस्लामी रकबा अपने इंतहा को पहुँच गया। अतराबलस जिसे हम कहते हैं, लीबिया, अलजायर, कब्रस, तबरिस्तान या इसी तरीके से रिक्का, कुर्दिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ये तमाम इलाके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में फ़तह किए गए हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में अफ़गानिस्तान के इलाके फ़तह करके हिंदुस्तान के फ़तह की बुनियाद रखी गई, मराकश फ़तह करके स्पेन के फ़तह की बुनियाद रखी गई, तराबलस फ़तह करके अलजायर फ़तह करके अफ्रीका के ममालिक में अंदर तक घुस जाने की बुनियाद रखी गई। ये सारा काम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 साल के अहद खिलाफत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और यही वजूहात हैं कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, उनकी शहादत को यकीनी बनाने के लिए या कम से कम खिलाफत के उस मकाम से उन्हें हटाने के लिए सारी साजिशें और सारी सियासतें की गई। मैं इंशाअल्लाह उस पर तफसीली बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तारीख़ का ये नाजुक तरीन मोड़ है जिस मोड़ पर ला करके उम्मत के नौजवानों को, कम पढ़े लिखे लोगों को इंतहाई तौर पर गुमराह करके सहाबे किराम की कुर्बानियों से दूर किया जाता है। दरअसल खिलाफत उस्मान का बाब ये अव्वलीन बाब है जहां से हमारे जहनों में फुतूर पैदा करने की कोशिश की जाती है। उससे पहले मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद के 3-4 कारनामे आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो उनसे पहले किसी खलीफा ने नहीं किए या उस तरीके से नहीं किए, और ये इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर कि उसका कभी भी हक हम अदा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए दुआ कर सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। सबसे पहला काम है बहरी बेड़े का ईजाद करना। मुसलमानों में बहरी बेड़े की अहमियत का अंदाज़ा आपको लगाना हो तो 2 मिसालें मैं देता हूँ और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बहरी बेड़े की दरअसल अहमियत क्या है। तुर्की सुल्तान के दूसरे खलीफा और 10वें बादशाह थे सुल्तान सुलेमान आज़म अल क़ानूनी। ये तुर्की सल्तनत का सबसे बड़ा और इंतहा पर हुकूमत के पहुंचने वाला सुल्तान है, जिसका बहरी बेड़े का कमांडर करता था बारबरूस, जिसके बारे में कहा जाता था पूरे बहरे रूम में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है उसके रहते हुए। और यही वजह थी कि पूरा आलमे इंसानियत हर एक मामले में सुल्तान सुलेमान के सामने अपने सर को झुकाता था और किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि उसके आगे खड़े हो जाए, क्योंकि पूरा समंदर उसके कब्जे में था
اور اس نے یہ بات کہہ رکھی تھی جب تک سمندر کا قبضہ ہمارے ہاتھوں میں ہے تب تک کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا ہے، اور اگر بحری بیڑا مضبوط نہ ہو اور حالات خراب ہو جائیں، بحری بیڑے کی کمزوری ہو جائے، تو آپ جان سکتے ہیں نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ ہندوستان میں پرتگالیوں نے گوا پر قبضہ کیا، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہندوستان کا سب سے اہم اور بڑا بادشاہ اکبر اور جہانگیر پرتگالیوں کو اپنے سمندر میں اپنے جہاز بھیجنے کے لیے ٹیکس ادا کرتا تھا۔ انگریزوں نے جہانگیر کو سمجھا کر کے جو پرتگالیوں کو یہاں سے بھگایا، اور بھگانے کے بعد ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اس کی بنیادی وجوہات میں یہی بات ہے کہ جہانگیر کو اس نے سمجھایا یہ آپ کی ذلت ہے، آپ کے اپنے سمندر میں اپنا جہاز بھیجنے کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، یہ آپ کی حاکمیت پر پرتگالی چیلنج کرتے ہیں۔ ان دو واقعات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بحری بیڑے کی اہمیت کیا ہے اور سمندر پر حکمرانی کرنے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ برطانیہ نے پوری دنیا کو جو تہوبالا کیا، اس کی بنیادی وجہ تھی اس کے بحری بیڑے کی طاقت اور سمندر پہ اس کی حکمرانی۔ یہ پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر احسان کا اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ امت کو کتنے بڑے مقام اور درجے پر فائز کر گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قبرص پر حملہ کیا۔ قبرص یہ جزائر ہیں جو بحر روم میں شام کے قریب ہیں۔ جب قبرص پر حملہ کرنا ہوا ان کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ ایک بحری بیڑا بنانا لازمی ہے، کیونکہ اگر بحری بیڑا ہم نے نہیں بنایا تو روم کے قیصر سے اپنے ساحلی علاقوں کو بچانا ناممکن ہے، پورا شام وہ کسی نہ کسی دن لے جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا کہ مسلمانوں کے جان کا ضیاع بہت ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ سمندری جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، اور ہمارا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبرص فتح ہوا۔ جب قبرص فتح ہوا تو قبرص کو بچانے کے لیے قیصر روم ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے آیا، بحری بیڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو پھر خط لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ بات کہی، مطالبہ کیا، ضد کی، اپنی بات منوانے کے لیے کوشش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شرطوں کے ساتھ انہیں اجازت دی۔ ایک یہ کہ آپ کسی پر جبر کر کے اسے نہیں بھیجیں گے، جو جانا چاہے گا وہی جائے گا، اور آپ مسلمانوں کے جان اور ان کے مال کی حفاظت کو یقینی کر کے ہی مسلمان فوجوں کا انتخاب کر کے بحری بیڑے میں شامل کریں گے۔ اور حضرت عثمان نے خصوصی دلچسپی اور توجہ سے اپنے شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے اسلامی لشکر میں پہلا بیڑا شامل کیا، جس نے آگے چل کر کے تمام جزیروں کو فتح کیا، اور اسی بیڑے کی توسیع ہوتے ہوتے قسطنطنیہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، جو پہلا لشکر قسطنطنیہ قیصر شہر قیصر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہو ہوگا۔ پورا لشکر آگے چل کر کے محمد الفاتح کے زمانے میں قسطنطنیہ جیسا شہر بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس کی بنیاد امیر المومنین، شہید مظلوم، داماد رسول عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اور ان کے ساتھ مل کر کے یہ کام کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آج امت میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان کرنے والا انہی دونوں شخصوں کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان دونوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی تھی، اس لیے کہ یہ سارا کارنامہ جن کا ہے، ان کے آبا و اجداد کو ان دونوں نے مل کر کے روم و ایران سے کھدیڑ کر کے بھگا دیا تھا۔ ان لوگوں کی متحدہ جوڑی اور طاقت نے اسلام کو وہ فتوحات دلائے اور وہ مضبوطی دلائی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت اسلامیہ پر، حکومت اسلامیہ پر اور مسلمانوں پر سب سے بڑا جو احسان ہے، اس میں ایک احسان ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلامی حکومت کو بحری بیڑے سے سرفراز کیا۔ دوسری ان کی بڑی ذمہ داری ہے یا بڑی اہمیت ہے، قرآن کریم میں
پیدا ہونے والے اختلافات سے امت کو بچانا اور اسے عام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو تقریباً 40 کاتب تھے، 40 لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے، بذات خود حفظ کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ تھے جو قرآن کریم حفظ کرتے تھے۔ 40 لوگ اس کام کے لیے متعین تھے جو قرآن کریم کو لکھتے تھے، چمڑے پر، کاغذ پر، ہڈی پر، پتے پر، کسی بھی چیز پر۔ جتنا قرآن آپ کے اوپر نازل ہو جاتا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم کا دور کراتے تھے، اور دور کرانے کے بعد وہ قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال آیا تو جبریل نے رمضان میں 2 دور کرائے، اور اس دور میں ایک صحابی رسول کو بھی شامل کیا گیا۔ ایک دور میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو انصاری صحابی ہے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب پہلے سے موجود تھی، اس ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کو ایک رجسٹر میں لکھ دیا۔ وہ رجسٹر ان کے پاس تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے نئے خلیفہ حضرت عمر کو سونپ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ نسخہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تدوین قرآن کا کام ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں تبرستان کی جنگ شروع ہوئی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں صاحب اسرار نبی کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے منافقین کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ صاحب اسرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جاننے والے صحابی کے نام سے وہ مشہور ہے، اور ان کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ تبرستان کے جنگ سے جب وہ لوٹ کر کے آئے تو امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا، امیر المومنین، میں نے عراق میں، شام میں مسلمانوں کو جس طرح سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یہ خدشہ ہو جا رہا ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، لہجے بدل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اختلاف شدت اختیار کر جائے اور کوئی فتنہ کھڑا ہو، اس سے پہلے آپ کچھ کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کا وہ نسخہ منگایا، کئی قاری متعین کیے، اور قرآن کریم کے کئی نقول بنائے، اور کئی نقول بنانے کے بعد ایک ایک ریاست جو ان کے یہاں تھی، یا ایک ایک گورنری تھی، ایک ایک صوبے تھے، وہاں بھیجا۔ نہ صرف قرآن کریم بھیجا بلکہ قرآن کریم کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا جو لوگوں کو اس نسخے سے پڑھ کر کے قرآن کریم کے ان حالات کو سنائے گا، سمجھائے گا اور بتائے گا کہ قرآن کریم کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کر کے قرآن میں موہوم خیال کی کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، اس کو روک دیا، اور تمام لوگوں کو قرآن کریم کے ایک نسخے پر جمع کر دیا، اور اس کے لیے بیت المال سے بے زریق پیسہ خرچ کیا، قاری متعین کیے، قرآن کریم پڑھنے والے متعین کیے، اور ملت اسلامیہ کے مختلف صوبے میں ان کی تعیناتی کی، گاؤں گاؤں، علاقے شہر شہر میں قاریوں کا انتظام کیا کہ یہ قاری اس قرآن کو پڑھ کر کے سنائیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملت اسلامیہ پر دوسرا بڑا اور اہم احسان ہے، جس کا ملت کبھی بھی احسان نہیں اتار سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ رب العالمین انہی کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم سے جو تعلق تھا وہ میں پہلے خطبوں میں بیان کر چکا ہوں۔ اپنی شہادت کے وقت بھی قرآن کھول کر کے ہی بیٹھے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تحریک کی بنیاد رکھتے ہوئے قرآن کو بنیادی اہمیت دی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ جب مالٹا سے لوٹ کر کے آئے تو ایک مجلس میں بڑی درد بھری بات کہی تھی۔
انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے قید کے زمانے میں اور نظر بندی کے زمانے میں غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ناکامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کو جتنی اہمیت دینی تھی ان کے قول سے حدیث کو دے دی یا فقہ کو دے دی، اور مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اپنا رابطہ جوڑ لیں۔ سیرت عثمان کا یہ باب ہم سے چیخ چیخ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم سے اپنے رشتے استوار کیجیے، مضبوط کیجیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے، اور قرآن ایسے پڑھائیے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں۔ قرأت سے پڑھائیے، تجوید سے پڑھائیے، ایسا لگے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسے قاریوں کا انتخاب کیجیے جو قرآن کریم کو بہتر طریقے سے پڑھا سکیں، اللہ کے کلام میں تاثیر ڈال سکیں۔ تاثیر تو بہت ہے، لیکن ہمارے پڑھنے سے یا ہمارے اپنے انداز سے وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کو عام کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے کتنا بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے خرچ کیجیے، یہ امت پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور امت کی کامیابی اور کامرانی اسی راستے سے آئے گی، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی صفت ہے، وہ بغیر سمجھے بھی دلوں میں لرزہ پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی زبان کی کتاب پڑھیے، بہترین سے بہترین پڑھنے والا ہو، آپ کے ذہن و دماغ میں بالکل تاثیر پیدا نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کریم پڑھیے، بالکل مت سمجھیے، پڑھنے والا بہترین اچھی آواز میں قرآن کریم کے آداب اور اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیے، دلوں میں جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، روح کانپ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے اور کلام اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ آج امت مصحف عثمانی پر متحد ہے، اور اس سلسلے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کے تعلق سے کوئی کام نہیں کیا، موقع نہیں ملا۔ 2.5 سال خلیفہ رہے، اور پورا 2.5 سال آپسی خانہ جنگیوں کے سپرد ہو گیا۔ مرتدین کا فتنہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ ہے، روم و ایران کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس طریقے سے ان کے 2.5 سال نکل گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی سے بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جانا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی، لیکن توسیع کراتے ہوئے انہوں نے ایک نقطہ ذہن میں رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبوی میں بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، جو جہاں تھا جیسے تھا اس کو ویسے چھوڑ دیا، تھوڑا سا علاقہ اسی طرح سے اور بنا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کی وہ پرانی عمارت ہٹا دی اور نئی طرح سے چونے اور گارے کی مسجد بنائی، دیوار پر نقش و نگار کرائے، ساگوان کی لکڑی کو لائے، اور لانے کے بعد اس کے بہترین طریقے سے کھمبے بنوائے، چھتیں بنوائی، اور بہترین طریقے سے جامع مسجد بنوائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے چمیگوئیاں شروع کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں کوئی مسجد بنائی اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی لیے اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے میں مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کرتا ہوں اور اس کی توسیع کی، اسے بڑھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ مدینے میں ایک سپر مارکیٹ کی بنیاد رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ غور سے سوچئے، وہ چاروں طرف محنت کرتے تھے۔ قرآن کے لیے محنت کی، مسجد نبوی کے لیے محنت کی، اور بحری بیڑے کے لیے محنت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تجارت کے معاملے میں مضبوط کرنے کے لیے، ان کے تجارتی سورس کو بڑھانے کے لیے، ان کے انکم کو بڑھانے کے لیے، اور تجارت پر ان کے کنٹرول کے لیے ایک پورا بازار بنایا جسے بازار زورا کہتے ہیں۔
مدینہ کا ایک مقام تھا، اس مقام میں ایک مارکیٹ کی تعمیر کرائی اور تمام لوگوں کو وہاں منتقل کیا کہ آپ لوگ یہاں تجارت کیا کیجئے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جو اذان کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، 2 اذان دی جائیں، جمعہ میں 1 اذان دی جائے، اسی میں زورہ کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمعہ کی جو پہلی اذان تھی وہ زورہ نامی بازار میں دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ بعد میں وہ اذان ہوتی تھی جو اذان آج ہوتی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اور اہم کارنامہ ہے کہ انہوں نے تجارت کی طرف لوگوں کو موڑنے کے لیے انتہائی محنتیں اور کوشش کی۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے بازار کی تعمیر کے تعلق سے کیا، بلکہ راویان کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو وہ بازار میں جاتے تھے، لوگوں سے بھاؤ تاؤ پوچھتے تھے، لوگوں کے حالات پوچھتے تھے، بازار کا نظام کیسے چل رہا ہے پوچھتے تھے، مسجد میں کبھی چلے آتے تھے، جمعہ سے پہلے انہیں موقع مل جاتا تھا تو وہ جمعہ کی اذان سے پہلے لوگوں سے پوچھنے لگتے تھے بازار میں کیا حال ہے، کیسے چل رہا ہے، تجارت کا کیا معاملہ ہے، بک کیسے رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی اہمیت کو امت کی نظر میں اس وقت بٹھا دیا اور مضبوط کر دیا جب امت محمدیہ پر پیسہ من و سلوہ کی طرح برس رہا تھا۔ مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑیے، دیہات اور گاؤں کے مسلمانوں کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے، کیونکہ اسلامی فتوحات کا لشکر جس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور مدینہ میں مال و دولت کی بارش ہو رہی تھی اور وہ خزانے میں رکھنے بھر کی نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجسٹر بنا کر کے سب کو وظائف تقسیم کرنے کی بات کہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وظائف مزید بڑھے اور مال آئے۔ حضرت عثمان نے اور مال بانٹے اور مال دیے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے ان حالات میں مسلمانوں کو تجارت کی طرف موڑنے کے لیے ایک سنجیدہ اور محنتی کوشش کی، عملی کوشش کی، اور مسلمانوں کو یاد دلایا یہ فتوحات کا سلسلہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے، یہ مال و دولت ہمیشہ ملنے والی نہیں ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور تجارت کے باب میں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان ہے جسے ہمیں اور آپ کو آج سوچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھا کرتے ہیں، کسی کو بھی دے دیتے ہیں، ہم نے ایسا کبھی نہیں سوچا کہ اکٹھا کر کے کسی مسلمان کو تجارت کرا دیں، کم سے کم ایک زکوٰۃ لینے والا کم ہوگا اور اپنی زکوٰۃ میں سے دوسرے کو زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ ہم نے ایسی کبھی منظم کوشش ہی نہیں کی کہ سارے پیسے اکٹھا کر کے لوگوں کو تجارت کی طرف موڑیں، انہیں تجارت کی طرف لگائیں تاکہ بیت المال یا زکوٰۃ پر لوڈ اور بوجھ جو ہے اسے کم کیا جا سکے۔ لوگوں کے پاس مال آئے اور مال آنے کی بنیاد پر لوگ خود کفیل ہوں اور خود کفیلی کی وجہ سے اسلامی خزانے پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو کم کیا جائے اور روکا جائے، یہ خیال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر نے سوچا، خلیفۃ المسلمین رہتے ہوئے سوچا، اور زورہ کے بازار کو ایک اہم اور بڑا بازار بنا کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑے اور اہم چند کارنامے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں آ کر کے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا المناک ترین باب ہے، جس میں مسلمانوں کے خلیفہ کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بہت ساری وجوہات تھیں اور بہت سارے الزامات لگائے گئے، اور آج بھی انہی الزامات کو دہرایا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کو پڑھیے، خلافت و ملوکیت کو پڑھیے، دبی دبی زبان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل حضرت عثمان کی غلطیوں نے ان کو شہادت کی طرف ڈھکیل دیا۔ جس کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دی تھی کہ وہ خود حساب نہیں رکھ سکتا تھا، جس کے پاس اتنا مال تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نوازا تھا کہ وہ جوڑتا گھٹاتا نہیں تھا، جسے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا دل دیا تھا کہ کبھی اس نے سوچا نہیں خرچ کرنے کے لیے، اس کے اوپر مالی گبن کا الزام لگایا گیا، اس کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کا الزام لگایا گیا، جب دراصل کسی شخصیت کی وجہ سے کوئی بڑا کام ہونے لگتا ہے تو جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھے، وہ اس شخصیت کو کسی نہ کسی حیثیت سے اس جگہ سے اتار کر کے پھینکنے کی کوششوں میں ملوث ہو جاتے ہیں،
اور اس کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جو استعمال کرنا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے۔ میں اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج 2-3 منٹ میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یاد کیجئے گا کہ وہ شخصیت تھی کون۔ مدینہ میں قحط پڑا، حالات بہت خراب ہو گئے۔ شام سے غلہ منگایا، غلے کے اونٹوں کا ایک سرا مدینے میں ہے اور دوسرا سرا مدینے سے باہر ہے۔ لوگوں میں ہلچل مچی، غلہ کس کا ہے؟ پتہ چلا عثمان غنی کا ہے۔ سارے تاجر اکٹھا ہو کر کے عثمان غنی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یہ غلہ ہمیں بیچ دیجئے، ہم آپ کو ڈبل قیمت دیں گے۔ کہا میں نہیں بیچ سکتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ٹیبل دیں گے، 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے، 6 گنا دیں گے، 10 گنا دیں گے، ہمارا مجھ سے اسے زیادہ ملتا ہے، میں اتنے میں نہیں بیچنے والا ہوں۔ تاجروں نے کہا کہ عثمان آپ کو اس سے زیادہ دے کون رہا ہے؟ ہم سارے تاجر تو یہاں جمع ہیں، دے کون رہا ہے آپ کو؟ کہاں سے مل رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے 10 گنا سے زیادہ بڑھا کر کے 700 گنا اور اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور میں نے یہ غلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ یہ غلہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے میری طرف سے وقف ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے وہ اس غلہ کو لے جائے اور استعمال کرے، کیونکہ پروردگار مجھے 700 گنا سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں تو آئیے تجارت کی بات چیت کرتے ہیں، غلہ آپ خرید لیجیے۔ یہ وہ عثمان ہے جسے پروردگار نے اتنا نوازا تھا، اور نوازنے کے ساتھ پروردگار نے اتنا بڑا دل دیا تھا۔ آج امت میں مال کی کمی ہوئی، اور مال سے زیادہ مال سے محبت کرنے والوں کی فراوانی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے کم پڑ گئے، اور امت مالی حیثیت سے کمزور ہو کر کے ہزار طرح کے فتنوں میں پڑ گئی۔ آج ضرورت ہے عثمان جیسے ہزارہ افراد کی جو اعلیٰ سوچ اور فکر رکھیں اور امت کو ایک دشا اور ایک راستہ دکھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے شغف عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کو پڑھنے، اسے زندگی میں نافذ کرنے اور اسے عام کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں ملت کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہم جب تک رہیں دین پر رہیں، اسلام پر رہیں اور ایمان پر رہیں۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، اسلام پر ہو اور ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، ملت کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات میں بلندی عطا فرما، اور ان کے زندگی سے ہمیں سیکھنے اور اسے اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔